رات کو بڑے زور کا جھکڑ چلا۔ سکریٹریٹ کے لان میں جامن کا ایک درخت گر پڑا۔ صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپراسی کے پاس گیا۔ چپراسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا۔ کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا۔ سپرنٹینڈنٹ دوڑا دوڑا باہر لان میں آیا۔ منٹوں میں درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بیچارہ، جامن کا درخت کتنا پھلدار تھا، ایک کلرک بولا، اور اس کی جامنیں کتنی رسیلی ہوتی تھیں۔ دوسرا کلرک یاد کرتے ہوئے بولا، میں پھلوں کے موسم میں جھولی بھر کے گھر لے جاتا تھا، میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے۔ تیسرا کلرک تقریباً آبدیدہ ہو کر بولا، مگر یہ آدمی، مالی نے دبے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا، ہاں یہ آدمی۔ سپرنٹینڈنٹ سوچ میں پڑ گیا، مر گیا ہوگا، اتنا بھاری تنا جس کی پیٹھ پر گرے وہ بچ سکتا ہے؟ دوسرا چپراسی بولا۔ دبے ہوئے آدمی نے بمشکل کراتے ہوئے کہا، نہیں، میں زندہ ہوں، درخت کو ہٹا کر اسے جلدی سے نکال لینا چاہیے۔ مالی نے مشورہ دیا، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک کاہل اور موٹا چپراسی بولا، درخت کا تنا بہت بھاری اور وزنی ہے، کیا مشکل ہے؟ مالی بولا، اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب حکم دے تو ابھی 15-20 مالی چپراسی کلرک لگا کر درخت کے نیچے سے دبی ہوئی آدمی کو نکالا جا سکتا ہے۔ مالی ٹھیک کہتا ہے۔ بہت سے کلرک ایک دم بول پڑے، لگاؤ زور، ہم تیار ہیں۔ ایک دم بہت سے لوگ درخت اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ ٹھہرو، سپرنٹینڈنٹ بولا، میں انڈر سیکرٹری سے مشورہ کر لوں۔ سپرنٹینڈنٹ انڈر سیکرٹری کے پاس گیا۔ انڈر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گیا۔ جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری کے پاس گیا۔ چیف سیکرٹری نے جوائنٹ سیکرٹری سے کچھ کہا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے ڈپٹی سیکرٹری سے کہا۔ ڈپٹی سیکرٹری نے انڈر سیکرٹری سے کہا۔ فائل چلتی رہی۔ اس میں آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کے کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ منچلے کلرکوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر درخت کو خود سے ہٹانے کا تہیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا اور بولا، ہم لوگ خود سے اس درخت کو نہیں ہٹا سکتے، ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور یہ درخت کا معاملہ ہے جو محکمہ زراعت کی تحویل میں ہے، اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مارک کر کے محکمہ زراعت میں بھیج رہا ہوں، وہاں سے جواب آتے ہی درخت کو ہٹا دیا جائے گا۔ دوسرے دن محکمہ زراعت سے جواب آ گیا کہ درخت محکمہ تجارت کے لان میں گرا ہے، اس لیے درخت کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جواب پڑھ کر محکمہ تجارت کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً لکھا کہ درختوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراعت پر عائد ہوتی ہے، محکمہ تجارت کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی۔ شام کو جواب آ گیا کہ ہم اس معاملہ کو ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پھلدار درخت کا معاملہ ہے اور ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملہ میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ جامن کا درخت ایک پھلدار درخت ہے، اس لیے یہ درخت ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تیسرے دن ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا۔ بڑا کڑا جواب تھا اور طنز آمیز۔ ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ادبی مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، حیرت ہے اس سمے میں جب ہم درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درختوں کو کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک پھلدار درخت کو، اور وہ بھی جامن کے درخت کو، جس کا پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمارا محکمہ کس حالت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک منچلے نے کہا، اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے۔ یہ دیکھیے، اس آدمی نے اشارے سے بتایا، اگر اس آدمی کو عین بیچ میں سے یعنی دھڑ کے مقام سے کاٹا جائے تو اس آدمی سے ادھر نکل آئے گا، آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا، مگر اس طرح تو میں مر جاؤں گا۔ دبے ہوئے آدمی نے احتجاج کیا۔ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کلرک بولا۔ آدمی کو کاٹنے والی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا، آپ جانتے نہیں ہیں آج کل پلاسٹک سرجری کتنی ترقی کر چکی ہے،
میں تو سمجھتا ہوں اگر اس آدمی کو بیچ میں سے کاٹ کر نکال لیا جائے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب کے فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے اس پر فوراً ایکشن لیا اور جس دن فائل ان کے محکمے میں پہنچی اس کے دوسرے ہی دن اپنے محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کر اس کی صحت دیکھ کر خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل، پھیپھڑوں کی جانچ کر کے رپورٹ بھیج دی کہ اس آدمی کا آپریشن تو ہو سکتا ہے اور آپریشن کامیاب ہو جائے گا مگر آدمی مر جائے گا، لہٰذا یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا، حالانکہ ان کے چاروں اطراف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لے لیں، درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا، اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہیں بولا۔ مالی نے پھر کہا، یہاں تمہارا کوئی وارث ہے تو اس کا اتا پتہ دیں، میں انہیں خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ میں لاوارث ہوں، دبے ہوئے آدمی نے مشکل سے کہا۔ مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے منہ میں کھچڑی کی لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا، اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے، سنا ہے کل سیکریٹریٹ کے سارے سیکریٹریوں کی میٹنگ ہوگی، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا، امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی آہ بھر کے آہستہ سے بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مالی نے منہ میں انگلی دبائی، حیرت سے بولا، کیا تم شاعر ہو؟ دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دوسرے دن مالی نے چپڑاسی کو بتایا۔ چپڑاسی نے کلرک کو۔ تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹریٹ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ چوک در چوک شاعر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس کی خبر شہر میں بھی پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سیکریٹریٹ کا لان بھانت بھانت کے شاعروں سے بھر گیا اور دبے ہوئے آدمی کے گرد ایک مشاعرہ بپا ہو گیا۔ سیکریٹریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکریٹریز تک جنہیں شعر و ادب سے لگاؤ تھا وہ رک گئے۔ کچھ شاعر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں اور نظمیں سنانے لگے۔ جب یہ پتہ چلا کہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے تو سیکریٹریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے لہٰذا اس فائل کا تعلق نہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹی کلچر سے ڈپارٹمنٹ سے بلکہ صرف کلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ کلچر ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے اس بد نصیب شاعر کو اس شجر سایہ دار سے رہائی دلائی جائے۔ فائل کلچر ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی اکیڈمی کے سیکریٹری کے پاس پہنچی۔ بیچارہ سیکریٹری اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا۔ تم شاعر ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ کیا تخلص کرتے ہو؟ اوس اوس، سیکریٹری زور سے چیخا۔ کیا تم وہی اوس ہو جس کا مجموعہ اوس کے پھول حال میں ہی شائع ہوا ہے؟ دبے ہوئے آدمی نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا تم ہماری اکیڈمی کے ممبر ہو؟ سیکریٹری نے جب پوچھا۔ نہیں۔ حیرت ہے، سیکریٹری زور سے چیخا، اتنا بڑا شاعر، اوس کے پھول کا مصنف اور ہماری اکیڈمی کا ممبر نہیں ہے؟ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے، کتنا بڑا شاعر اور کیسے گوشے گمنامی میں دبا ہوا ہے۔ گمنامی میں نہیں، ایک درخت کے نیچے دبا ہوا ہے۔ نکالیے، ابھی بندوبست کرتا ہوں، سیکریٹری فوراً بولا اور فوراً جا کے اس نے اپنے محکمے میں رپورٹ کی۔ دوسرے دن سیکریٹری بھاگا بھاگا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، ہماری سرکاری اکیڈمی نے تمہیں اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، یہ لو پروانہ انتخاب، مگر مجھے اس درخت کے نیچے سے تو نکالو۔ دبے ہوئے آدمی نے کرا کر کہا۔ اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، سیکریٹری نے جواب دیا۔ حضور، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دے سکتے ہیں، اگر تم درخواست دو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔
میں ابھی زندہ ہوں۔ شاعر رک رک کر بولا، مجھے زندہ رکھو۔ مصیبت یہ ہے سرکاری اکیڈمی کا سیکرٹری ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچرل سے متعلق ہے، درخت کاٹنے کا معاملہ قلم دباز سے نہیں، ہاری کلہاڑی سے متعلق ہے، اس لیے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے اور ارجنٹ لکھا ہے۔ شام کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو بتایا، کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ مالی بہت خوش تھا۔ دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لیے لڑے جا رہا تھا۔ کل تک، صبح تک، کسی نہ کسی طرح اسے زندہ رہنا ہے۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہاری کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا تھا کہ اس درخت کو نہ کاٹا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب اگر یہ درخت کاٹا گیا تو اس امر کا شدید اندیشہ ہے کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے۔ مگر ایک یہ آدمی کی جان کا سوال ہے، ایک کلرک غصہ سے چلایا۔ دوسری طرف 2 حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے۔ دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا، اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے۔ کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے، بلا شبہ۔ انڈر سیکرٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا، آج صبح وزیر اعظم دورے سے واپس آئیں گے۔ آج 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جو وہ فیصلہ دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا۔ شام کے 5 بجے وہ سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا۔ سنتے ہو؟ آتے ہی وہ خوشی سے فائل کو ہلاتے ہوئے چلایا، وزیر اعظم نے اس درخت کو کاٹنے کو حکم دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ کل یہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو؟ آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا، مگر شاعر کا بازو سرد تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے جان اور چونٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔